السلام علیکم عزیز ناظرین، تھرسڈے تفسیر کی اس سورہ صف کی پہلی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس وقت مسبحات کے اوپر غور و فکر کرنے اور اس کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس نشست میں جوائن ہو رہے ہیں مولانا عبدالستار ندوی صاحب، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم مولانا۔ بلا تاخیر ہم جو اس کی شروعات کرتے ہیں، اس سورہ کا نام سورہ صف ہے، تو یہ نام کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ سورہ صف ہے۔ صف تو اس سورت ہی کے چوتھی آیت سے لیا گیا ہے، اور صف یصف صفن کی میننگ آتی ہے وہ صف لگانا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس سورت کے پس منظر میں کچھ باتیں آتی ہیں، اور قرآن کی بعض جگہوں پہ بھی اس کی صراحت ملتی ہے۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ اکرام، بلکہ عبداللہ بن سلام، بعض لوگ سلام بھی بولتے ہیں، اور سلام بھی عبداللہ بن سلام، دیگر حضرات بیٹھے ہوئے تھے کہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ رب العزت کے سامنے سب سے زیادہ پسندیدہ کون سی چیز، یعنی یہ خیالات آیا کرتے تھے، دیکھیے صحابہ اکرام کے دل میں، کہ جو چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہو وہ کیا جائے۔ یہ سوچ ہی رہے تھے چند صحابہ بیٹھے ہوئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فاصلے پر تھے، وہاں پر موجود نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورت نازل ہوئی، جس سورت کا نام سورہ صف ہے۔ اور یہ سورت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ سورت سنائی، تو گویا کہ اس میں اس چیز کا حل ہے اور اس ذہن میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب ہے جو وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون سی چیز ہے۔ جی بالکل، اور انہوں نے بہت بہترین انداز میں یہ صف ورڈ کہاں سے آیا یہ بتایا۔ اور جیسا کہ ہم سب ناظرین جانتے ہیں کہ سورہ کو سمجھنے کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ رول زمانہ نزول ہوتا ہے، کہ وہ کس زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی اور وہ کون سے حالات تھے جس کے بیک گراؤنڈ کے اندر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ بہت سارے لوگ قرآن کی غلط تفسیر کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ کو چھوڑ دیتے ہیں اور آیتوں کی تشریح کرنا جو ہے شروع کر دیں۔ تو مولانا اس کا زمانہ نزول کیا آتا ہے تفسیروں میں؟ زمانِ نزول کے تعلق سے کوئی صراحتاً کوئی بات تو نہیں کہی گئی ہے، البتہ ان آیات کو دیکھ کر کے زیادہ تر مفسرین نے یہ طے کیا ہے کہ یہ زمانہ نزول ان کا اس صورت کا وہ احد کے بعد ہے، اس لیے کہ احد کے موقع سے مسلمانوں کو فتح کے بعد شکست بھی ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اچھا خاصا طبقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا راستے ہی میں ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ تو گویا کہ یہ زیادہ تر مفسرین نے یہ کہا کہ احد کے تقریباً فوراً بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ ناظرین اب ہم نے پچھلے کئی سیشن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جنگ احد کے بعد یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کا ہمت طاقت تھوڑی ٹوٹ گئی تھی، اور جہاں تک یہ کہہ سکتے حوصلے بھی ٹوٹ چکے تھے، لیکن ان میں بھی دو گروہ تھے، ایک تو کمزور ایمان والے اور ایک مضبوط ایمان والے۔ جہاں تک مسلمانوں کے کور کا تعلق تھا، جو مضبوط ایمان والے صحابہ تھے ان پہ تو زیادہ اثر نہیں ہوا تھا اس شکست کا، لیکن جو پیریفری میں جو لوگ تھے، جو آؤٹر شیل میں جو کمزور ایمان والے لوگ تھے، کہیں نہ کہیں ان پہ اس ہار کا ایک گہرا اثر ہوا تھا۔ انہیں خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ اگلی ہار میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ کا نام و نشان جو ہے مٹ جائے۔ تو ان صورتحال کے اندر یہ بہت ضروری تھا کہ ان کمزور مسلمانوں کی جو ہے تربیت کی جائے۔ مولانا جب ہم آیتوں کو سوچتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اہم پہلو ہوتا ہے کہ آیت کن لوگوں کو مخاطب کر رہی ہے۔ تو سورہ صف کا مخاطب کون ہے؟ ناظرین کے لیے بتا دو چلو، قرآن کے جو مخاطب ہے اس میں مسلمان ہیں، اس میں کفار ہے، اس میں منافقین ہیں، اس میں اہل کتاب ہے، اس میں یہود ہے، نصارہ ہے، صائبین ہے، یہ تمام مخاطب۔ لیکن سورہ صف کے مخاطب کون؟ سورہ صف اور اس طریقے سے جو دوسری صورتیں ہیں جس کو مسبحات یا مسبحات بولتے ہیں، ان میں زیادہ تر خطاب ان لوگوں سے ہیں جو ایمان تو لائے لیکن ان کی تربیت صحیح طور پہ نہیں ہو پائی تھی، تو وہ زیادہ تر مخاطبین ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ہر صورت میں مومنین کو بھی خطاب کیا گیا، منافقین کو بھی خطاب کیا ہے۔ ناظرین کو ایک بات میں بتاتا چلوں کہ منافقین الگ ہیں، اور وہ افراد جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن تربیت جن کی نہیں ہو پائی تھی وہ الگ ہے۔ جی بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نقطے کو زیادہ واضح کیا جانا چاہیے کہ کمزور ایمان والے مسلمان جو تھے وہ منافق نہیں تھے، وہ مسلمان ہی تھے۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو یہ تو یقین تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے سچے ہیں اور ان کے وعدے سچے، لیکن
اب اس لڑائی کے لیے، اس جدوجہد میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ان کی دل کی آمادگی دن بدن اس شکست کے بعد کم تھی۔ اس کے بالمقابل منافق وہ تھے جو دل میں یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج سچا نہیں بلکہ جھوٹا ہے، اور یہ آخرت کبھی آنے والی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس لیے ایمان لایا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ چونکہ مدینہ کی اکثریت ایمان لے آئی چکی تھی تو ہم جو ہے پیچھے نہ رہ جائے یا ہم آڈ مین آؤٹ نہ ہو جائے، اس نوعیت سے جو انہوں نے جو ہے اپنے ایمان کو جو پریٹینڈ کر رہے تھے۔ وہ ایمان ایسی چیز کا نام ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ مسلمان تھے، اور اسلام ایسی چیزوں کا نام ہے کہ ظاہری طور سے انسان اظہار کرے اسلام کا، اسے اظہار کہتے ہیں۔ منافقین تقریباً یہ ظاہری طور سے اظہار کیا کرتے تھے، لیکن باطنی طور سے یہ منافق تھے، کافر تھے، اس لیے ان کو منافق کہا گیا۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم لوگ بلا تاخیر جو ہے قرآن کی آیتوں کی تلاوت اور ترجمانی کی طرف جو ہے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبح تسبیح بیان کی، اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھیے یہ جو مسبحات صورتیں ہیں، اس میں کہیں سبحہ کا لفظ آیا، کہیں یسبحو کا لفظ آیا۔ تو سبحہ فعل ماضی ہے، یعنی پاسٹ میں ہوئی چیزوں کو بیان کی جاتی ہے جی، اور یسبحو فعل مضارع ہے جس میں فیوچر کی بھی بات بتائی جاتی ہے اور پریزنٹ کی بھی چیز بتائی جاتی ہے۔ تو گویا سبحہ جو ہے، یہ اگر سبحہ ہے تو گویا واقعے کو نقل کیا جا رہا ہے یا پاسٹ کی چیز کو نقل کیا جا رہا ہے، اور اگر یسبحو ہے تو پریزنٹ کی چیز کو نقل کیا جا رہا ہے۔ ایک چیز اور سمجھنے کی اس میں یہ ہے کہ آخر سبحہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں تو اس میں کیا وجہ ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے نا لوگوں کو شوق دلانے کے لیے، اگر مانتے ہیں کہ ماضی میں ہے اور ماضی میں تسبیح بیان کی زمین و آسمان کی ہر چیز نے، تو گویا کہ ایک ہم مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حقیقی شعور نہیں دیا وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی تسبیح بیان کرنا چاہیے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ گویا کہ بے نیازی کا اظہار ہے۔ اللہ رب العزت یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ساری کائنات اور کائنات کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اگر تم نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی حکومت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جی بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی بات کو جب شروع کر رہا ہے، یہ اس خطبے کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی پوزیشن کو بالکل واضح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم سے جو ذات مخاطب ہے وہ کس شان کی ہے، وہ اس شان کی ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی تعریف اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو اس پوری کائنات کے اندر اگر آپ اس کو چھوڑ دو گے تو آپ ہی اس کائنات سے جو ہے کے اندر بے معنی ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو ہے اور دوسری چیز ہے اللہ کی بے نیازی، جیسا کہ آپ نے بتایا اور جیسا کہ مشہور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر دنیا کے سارے انسان نیک بن جائے تو بھی وہ اللہ کی کسی شان میں اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر دنیا کے سارے انسان کافر بن جائے تو بھی اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ اللہ تعالیٰ اپنی پوزیشن کو واضح کر رہا ہے کہ تمہارا رب زمین اور آسمان کا رب ہے، اور نہ صرف وہ زمین و آسمان کا رب ہے بلکہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی جو ہے تسبیح اور تعریف بیان کرتی ہے۔ مولانا اس میں جو دوسرا پارٹ ہے وہ العزیز الحکیم، کہ وہ زبردست اور غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اس کی یہاں پر ان آیات کا ان الفاظ کا جو یہ جو اللہ کے صفات آئی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ عام طور سے اللہ یا کسی انسان کے بھی اگر صفات بیان کیے جاتے ہیں تو بیچ میں واو عطف ہوتا ہے، یعنی اور کی میننگ پیدا کرنے کے لیے۔ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں تو وہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے بھی بسا اوقات واو کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور کہیں کہیں ایسا ہے کہ بغیر واو کے ساتھ بھی استعمال ہوا، جیسا کہ یہاں پر بھی ہے۔ تو یہاں پر جو بغیر واو کے ساتھ ہے، اس میں پہلے کا ترجمہ یہ ہے زبردست ہے، زور آور ہے، یعنی ایسی طاقت رکھنے والا ہے کہ اس کو کوئی مات نہیں دے سکتا، اور دوسری صفت کا مطلب ہے کہ حکمت والا ہے۔ تو گویا کہ بیک وقت دونوں صفات اللہ رب العزت کے پاس پائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا نا کہ ایک انسان کے پاس ایک صفت ہے، ٹھیک وہی صفت دوسری حالت میں نہیں ہے،
کوئی اور صفت ہے، اور لیکن دوسری اللہ چیز کے یہ ساتھ کہ دونوں صفت اپوزٹ صفت بھی ہے. جی اگر ایک طریقے سے ہم اس کو سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی خیال آ سکتا ہے انسان کے ذہن میں کہ جب اللہ تعالیٰ العزیز ہے تو اس کو حکمت کی کیا ضرورت ہے. جی یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر وہ سب پر غالب ہے تو کسی حکمت کی اسے ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پر وہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اس میں اپوزٹ بھی ساتھ میں آتے ہیں. اور یہ چیز یہ قرآن کا غیر معمولی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس طریقے سے ریویل کیا ہے کہ انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی. یہاں پر ایک اور پہلو سے جو آیت کے بیک گراؤنڈ میں یہ جو صفات آئی ہے عزیز اور حکیم کی، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ مدینہ کے اندر حق اور باطل کی کشمکش چالو ہے، اور حق کا یہ دعویٰ ہے کہ اس تمام جہان کا رب، مالک اور وہ جو غالب رب ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. جب ہمیں مانتے ہیں کہ وہ تمام کائنات کا رب ہے اور وہ غالب ہے، تو پھر انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اہل حق کو پھر غلبہ کیوں نہیں ہے. تو یہ چیز ہے کہ بھئی بے شک اللہ العزیز ہے اور وہ غالب ہے، لیکن اس نے اپنی حکمت دنیا میں کچھ اختیار کی ہوئی ہے اور ان حکمتوں کے تحت وہ دنیا کے فیصلے کر رہا ہے. جیسے دنیا کو اللہ نے جو ہے ایک آزمائش کا ذریعہ بنایا، تو آزمائش کے لیے ضروری ہے کہ دو گروہ بنے، اہل حق بنے، اہل باطل بنے، حزب اللہ بنے اور حزب شیطان بنے. اب یہ دونوں گروہوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو جو ہے آزما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ان آیت کے اندر کہ یہ جو مدینہ کے اندر کشمکش چلی ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارا رب کمزور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مضبوط ہے، لیکن جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی کسی ایک بہت ہی حکمت کے تحت وہ چیزیں جو ہے ظاہر کر رہا ہے. اور یہ پوری حکمت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا ہے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات اور یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب کسی کے اندر اتنی قوت ہو، اتنی طاقت ہو کہ اس کا حساب و کتاب لینے والا کوئی نہ ہو، چاہے وہ جیسا کام انجام دے، تو پھر اسے جب نتیجے کا خوف نہیں ہو تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ رب العزت کو تو نتیجے کا کچھ خوف نہیں ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. جیسے قرآن میں آیا ہے کہ اس سے سوال ولا یخاف عقباہ، اور اس سے سوال پوچھنے والا کوئی نہیں. جی ہاں، اس سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر کسی نے کوئی کام غلط کیا تو اللہ تعالیٰ بر وقت اس کو سزا دنیا ہی میں نہیں دے گا. یا دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے، ہمیں بظاہر ایسا لگ رہا کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ایسا معاملہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت حکمت والا ہے. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کی حکمت پر مبنی. اب دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لما کیوں، تقولون کہتے ہو، ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو. کبر مقتا بہت بڑی شدید ناگواری ہے، عند اللہ اللہ کے پاس، ان تقولو کہ تم کہو، ما لا تفعلون جو تم نہیں کرو. مولانا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے، تو وہاں پر ایسا کیا معاملہ ہو رہا تھا کہ جس کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ مطلب اوبیسلی وہاں پہ کچھ کانورسیشن ہو رہا، بات چیت ہو رہی ہوگی جس کی بنیاد پہ جو آیتیں اتری ہیں. اب اس طرح کی آیتیں اور بھی قرآن میں آئی ہیں جس میں ایسے مسلمان جو فوری طور پہ ایمان لائے تھے اور وہ کچھ کارنامہ انجام دینا چاہ رہے تھے، انہوں نے یہ اظہار کیا کہ وہ جہاد کی آیتیں نازل ہو تو پھر ہم ایک کارکردگی دکھائیں گے لوگوں کو، اور جہاد کی جب آیتیں نازل ہو گئیں تو پھر وہ پیچھے ہٹنے لگے. یا کچھ اس طرح منافقین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس کے تعلق سے ہے کہ جہاد کی آیتوں کے تعلق سے وہ شور مچایا کرتے تھے، اب اللہ نے جہاد کی آیتیں نازل کر دیا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے. تو یہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں، یعنی عبداللہ بن سلام والی روایت جو میں نے نقل کیا، اس میں کچھ صحابہ ایسے تھے جو دل سے چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ نازل کرے تو ہم پھر ویسے کارنامے انجام دیں. اور ممکن ہے ان کے درمیان کچھ ایسے بھی رہے ہوں جو لوگوں کے ساتھ ہاں تو کہے ہوں، لیکن بعد میں پھر آیت نازل ہونے کے بعد پھر دل میں پس و پیش پیدا ہو گیا. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ہم یہ صراحتاً مومنین خالصین کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، یعنی ایسے افراد جو منافقین ہیں جن کے تعلق سے کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جہاد کے تعلق سے وہ
آیتوں کی فرمائش کرتے ہیں اور نازل ہونے کے بعد جو ہے وہ خوف کھانے لگتے ہیں. جس طریقے سے اللہ سے خوف کھایا جاتا ہے اس طرح لوگوں سے خوف کھاتے ہیں. تو گویا اس میں یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں چل رہی تھی کہ خدا کی طرف سے جہاد کی آیتیں نازل ہو، اور جب آیتیں نازل ہونے لگی تو لوگ پیچھے ہٹنے لگے. اس کی طرف یہ اشارہ. ورنہ اس میں ایک دوسرا پہلو اگر ہم لوگ ان آیتوں کو کمزور ایمان والوں کے پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور کسی درجے میں مخلص بھی ہوتے ہیں تو جب کوئی بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں. جی حالانکہ مطلب وہ صرف ایک کانورسیشن کے درمیان، ایک بات چیت کے درمیان وہ بڑی بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں. ان کے دل میں ویسی کوئی بات ہوتی نہیں اور نہ ان کو ان بات کی سیویئرٹی کا اندازہ ہوتا ہے. اسپیشلی ایسے وقت میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو مطلب یہ کہ وہ ایمان تو رکھتے تھے لیکن اپنی بات کی گریویٹی کا یا اس کے وزن کا یا اس کے نتائج کا وہ جو احساس نہیں رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم بات کرو تو سوچ سمجھ کے کرو اور ایسی بات نہ کرو جو تم کر نہیں سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت کا آج کے زمانے میں بہت بڑا ریلیونس ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جب آپس میں کوئی گفتگو ہوتی ہے تو اتنے بڑے بڑے مجاہد سامنے آتے ہیں باتوں کے، جن کو آپ گفتار کے غازی بھی کہہ سکتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کریں گے اور ان کی بات سن کے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کیا اچیو کر دیا اور وہ کیا کرنے جانے والے. لیکن حقیقت حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے صبح اٹھ کے اپنی زندگی کو سنوارنا بھی خود کے لیے مشکل ہوتا ہے الا ماشاء اللہ کہ کسی دوسرے کا یا اسلام کی کوئی خدمت کر سکے. تو یہ جو افطار کے غازی ہے، یہ بڑی بڑی ہانکنے والے لوگ ہیں، وہ دل سے تو مخلص ہیں لیکن ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زبان سے ایسی باتیں نہیں نکالنی. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کرنا چاہیے، انہوں نے ویسا کرنا چاہیے، حالانکہ وہ خود کچھ نہیں کر رہے. جنگ احد میں بھی یہی معاملہ ہوا کہ جو لوگ ہار کے آئے اور جو لوگ میدان چھوڑ کے آئے تو میدان چھوڑ کے آنے والے لوگ کہہ رہے کہ اگر ہم میدان جنگ میں ہوتے تو ہم ایسا کر گزرتے. تو یہ جو بات ہے یہ بات میں کوئی بیس نہیں ہے. اس بات کا اس وجہ سے بھی ریلیونس ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کوئی ایک بات کے اوپر جو ہے مسلمان جمع نہیں ہو پاتے. کیوں نہیں ہو پاتے؟ اس کا سب سے پہلا ریزن یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو پریکٹیکل بات کر رہا ہوتا ہے، ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو جذبات پہ مبنی اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے، اور ایک گروہ یہ ہوتا ہے جو بڑی بڑی ہاں کر رہا ہوتا ہے. اب ان تینوں چیزوں کے اندر ریکنسائلیشن کرنا اور تینوں کو ایک جگہ جمع کر کے کسی ایک بات پہ راضی کرنا مشکل ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے جب بھی کوئی انسان ملت کے معاملات میں یا ملت کی چیزوں کے معاملات میں اپنی رائے دے تو اس سے پہلے اس آیت کو غور کرے کہ ہم جس معاملے میں دوسروں کو رائے دینے جا رہے ہیں کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے. یا ہم اکثر یہ دیکھتے، ہم لوگ آپسی گفتگو میں دیکھتے تو مسلمان جو ان کے لیڈرز ہیں انہیں کو برا بول رہے ہوتے، حالانکہ وہ اپنی کیپیسٹی میں جو ہے ان کے لیے حسن ظن رکھ سکتے ہیں لیکن ان کے بارے میں بری بری باتیں کہہ رہے ہوتے جبکہ آپ خود اپنی لائف میں کچھ نہیں کر رہے. تو انسان کو یہ جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو اس میں دونوں چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ہم رائے ایسی تو نہیں دے سکتے، اگر وہ رائے پہ خود ہمیں عمل کرنے کہا جائے تو ہمارے لیے ناممکن ہے. لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے کہ مسلمانوں کے لیڈرز نے، مسلمانوں کے لیے کام کرنے والے لوگوں نے ہائیسٹ اسٹینڈرڈ پہ کام کرنا چاہیے، جبکہ ہم اس کے لوویسٹ پیڈسٹل پہ کھڑے. یہ جو چیز ہے، یہ ایشو، یہ اس قرآن کی آیت سے بالکل واضح طور پہ شامل ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی محفل میں بھی وہی بات کریں جس کے کرنے کی ہم اپنے اندر استطاعت اور طاقت پاتے ہیں، اور ہم یہ نہ سوچیں کہ بھائی دوسرے نے یہ کرنا چاہیے، ہم وہی رائے دیں گے جو ہم کر سکتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے ملت کے اندر صحیح لیڈرشپ کو پیدا کرنے کا، ملت کے اندر دوبارہ کسی پازیٹیو ایجنڈے کو آگے لے کر آگے بڑھنے کے لیے کہ ملت کا ہر شخص اس بات پہ جو ہے دھیان دے. جی ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ خطاب عام ہے لیکن روئے سخن جو آپ نے بتایا ادھر بھی ہو سکتا ہے، اور آپ نے ایک بات جو واضح کی ماشاءاللہ اچھی بات ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کے بلند و آہنگ دعوے کرنے والے وہ پکے مومن نہ ہوں، بلکہ بسا اوقات بعض مخلص لوگ بھی جذبات میں آ کر کے یا حالات کو دیکھ کر کے ایسے بلند و آہنگ دعوے کرنے لگتے ہیں جسے ان کے لیے خود پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا.
تو ہم میں سے اگر کبھی ایسا ہو ہم سے آپ سے تو ذرا ایسے موقع سے صحیح زبان کا استعمال کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت کچھ کہہ دیں اور کچھ نہ کر پائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ صرف ہمارے لیے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے موقع سے اللہ رب العزت نے کہا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا کہ تم مت یہ کہو کہ میں کل یہ ایسا کر گزروں گا مگر انشاءاللہ کہا کرو۔ نبیوں کا یہ شیوا رہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی جب قوم کو خطاب کیا کرتے تھے تو ان کی بات نقل کی گئی ہے سورہ ہود میں کہ ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، کہ جس چیز کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں اس کی مخالفت میں کرنا نہیں چاہتا۔ تو گویا کہ جو ہم کہیں وہ کریں۔ اچھا، اس کا دوسرا پہلو ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے، جس طریقے سے ایک یہ ہے کہ جو ہم کہیں وہ کریں، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی کہیں۔ جی بالکل۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کرتا کچھ نہیں ہے اور کہہ دیتا ہے بہت، یعنی بہت سارے اپنے شاباشیاں اپنے سر لینا چاہتا ہے۔ تو گویا اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ اور ایک یہ چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو 3 نشانی بتائی ہے اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت رکھی جائے اس کے پاس تو اس میں خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔ اس میں پہلی چیز تو یہی ہے کہ جب بولے تو جھوٹ بولے۔ تو ہم جھوٹ صرف یہ نہیں ہوتا کہ جب ہم پرسنل چیزوں پہ بول رہے ہوتے، جھوٹ امت مسلمہ کے اجتماعی معاملات میں بھی ہوتا ہے کہ جب ہم امت کے اجتماعی معاملات پہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، بلند بانگ ہانک رہے ہوتے، جبکہ وہ کرنے کی آپ کے اندر طاقت نہیں ہوتی، آپ جانتے کہ آپ کے اندر طاقت نہیں، لیکن آپ یہ پریزیوم کرتے کہ باقی لوگوں نے یہ کام کر دینا چاہیے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ آپ دوسروں پہ بہتان باندھ رہے ہوتے، بہتان تراشی۔ جو کام آپ نہیں کر سکتے آپ یہ کیوں پریزیوم کر رہے ہوتے کہ امت مسلمہ کا کوئی دوسرا شخص اس کو کرے اور کرنا چاہیے اسے۔ اچھا، یہ بات بھی غور کرنے کی بات ہے کہ ہم نے آج تک جو سنا ہے کہ منافقین کی 3 علامتیں ہیں، یہ حدیث بالکل بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں یہ بھی اضافہ ڈاکٹر صاحب، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، کہ اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو اور یہ گمان رکھتا ہو کہ میں مومن ہوں، تو گویا کہ ایک مومن اور مسلم ہونے کے باوجود بھی ایسی حرکتیں ہو سکتی ہیں۔ جی بالکل۔ تو یہ جو لما تقولون ما لا تفعلون میں ایک چیز اور جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انفرادی طور سے ہم کسی کو کچھ کہیں تو کریں، اور اگر نہیں کرنا ہے تو کہیں نہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تحریکات کے ساتھ، تنظیموں کے ساتھ بہت ساری ذمہ داریوں کے تعلق سے ہم حامی بھر لیتے ہیں اور ہم کر نہیں پاتے، یہ غلط ہے۔ اور اگر ہمیں یقین ہو کہ ہم نہیں کر پائیں گے اس کے بعد حامی بھرنا تو اور ہی غلط ہے۔ جی بالکل۔ ایک چیز اور ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بسا اوقات انسان، دیکھیے تحریکات میں کام کرنے والے یا دین کے لیے کام کرنے والے، ایک تو سمجھیے کہ وہ بنیادی لیول پہ کام کرتے ہیں اور ایک اوپر کی لیول پہ کام کرتے ہیں۔ تو جو بنیادی لیول پہ کام کرتے ہیں، جو نیو کے اینٹ ہوتے ہیں، بنیاد کے پتھر ہوتے ہیں، ان کے کام نظر نہیں آتے اور نہ ان کو شاباشیاں ملتی۔ شاباشیاں انہی کو ملتی ہے جو رنگ و روغن ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دھیان دینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف شاباشیاں انہی کو دے جو رنگ و روغن والے کام کرنے والے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، وَيُرِيدُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۔ منافقین کی ایک علامت، ان کی ایک خاصیت یہ بتائی گئی ہے کہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کاموں پہ بھی ہماری تعریف کی جائے جو کام وہ نہیں کیا۔ جی بالکل۔ تو گویا کہ یہ چیز بھی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ جو کام ہم نہیں کیے ہیں اس کا کریڈٹ لیتے ہیں۔ ہاں، اس کا کریڈٹ لے، یہ عام طور سے ہمارے درمیان ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک چیز اور ڈاکٹر صاحب اس میں یہ سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان اندر سے کچھ اور ہوتا ہے اور لوگوں کو بتاتا کچھ اور ہے۔ تو ظاہر کچھ اور ہو، باطن کچھ اور ہو، تو اس کی باتوں میں آ کر کے بہت سارے افراد ان پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، اعتماد کر لیتے ہیں اور پھر وہ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہم اندر سے ہیں وہی ظاہر بھی کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی انسان کام دکھانے کے لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ کیپیبل بتاتا ہے کہ ہم یہ کر جائیں گے، وہ کر جائیں گے، اور وہ کر نہیں پاتا ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے توقعات سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ جی بالکل، آپ نے جو بات کہی کہ انسان کی پرسنالٹی جو اندرون میں ہے وہی اس نے ظاہر کی جانی چاہیے، بلکہ اس کی پرسنالٹی میں ڈویلٹی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اندرون میں ایک پرسن ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی دوسرا پرسن ہے۔ اور امت مسلمہ کے اگین یہ ایک بہت بڑے پرابلم میں ہے کہ امت آج جو ہے اس جس کو ہم کہتے 2 رخی زندگی کا جو ہے شکار ہے۔
وہ دنیا کے لیے ایک انسان ہے اور اللہ کے سامنے ایک دوسرا انسان ہے. مسجد میں ایک انسان ہے, دنیا میں دوسرا انسان ہے. وہ دعا میں ایک انسان ہے اور معاملات کے اندر دوسرا انسان ہے. تو یہ جو جس کی طرف مولانا اشارہ کر رہے ہیں کہ اگین یہ وہی چیز ہے کہ جب ہم اپنے سیلف کو نہیں پہچانتے کہ ایکچولی ہم کیا ہے, تو ہماری زبان اور ہمارے قلب میں جو ہے ایک تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے, اور یہ تفرقہ ہماری پرسنالٹی کے لیے بہت خطرناک ہے, اور یہی منافقت کی جو ہے پہلی سیڑھی ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں قول و عمل میں مطابقت نہ ہونا یہ سمجھیے کہ ایک بہت بڑی اخلاقی کمزوری ہے اور اخلاقی عیب. ہم میں سے اگر کسی کے پاس بھی ہو ایسا عمل ہو یا ایسی چیز ہو یا ایسی صفت ہو تو اس سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ منافقوں کی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا اعتماد بھی لوگوں کے درمیان میں کھونے کا باعث. اور یہی نہیں کہ دنیا میں بلکہ آخرت کے تعلق سے بھی حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے کہ ایک جہنمی کو ڈالا جائے گا, ایک جہنمی بیچ میں آئے گا, یا جہنمی لوگ سمجھیے کہ یک بیک دیکھیں گے کہ ایک ایسا جہنمی آیا ہے جس کا پیٹ اتنا بڑا ہے کہ پیٹ کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہے اور گدھے کی طریقے سے وہ اپنے پیٹ کے چاروں طرف وہ گھوم رہا ناچ رہا ہے. جس طریقے سے پہلے گدھے کے لیے چکی چلانے کے لیے گدھے یا دوسرے جانور کا استعمال کرتے تھے تو صرف گول گول ناچتا تھا, تو اپنے پیٹ کے بھاری بھرکم ہونے کی وجہ سے, آنتوں کے باہر آنے کی وجہ سے وہ ایسے ناچے گا چاروں طرف. تو جہنمی تمام جمع ہو جائیں گے اس کے ارد گرد اور کہیں گے کہ تم تو وہی ہو جو دنیا میں ہمیں نیک کام کی دعوت دیا کرتے تھے اور برے کام سے روکا کرتے تھے, تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی جہنم؟ تو یہ کہے گا جن نیک کاموں کی تم کو دعوت دیا کرتا تھا, برے کاموں سے روکا کرتا تھا, وہ میں خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا, اور اسی کہنے کی وجہ سے ہمیں یہ سزا دی گئی. تو گویا کہ ہمیں جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کو خود ہم کرنے کی کوشش کریں, اور اگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو تھوڑا سا احتیاط کریں. ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بھی سمجھنے کی کہ بسا اوقات ان آیات کی وجہ سے بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں ایک کام نہیں کر رہے ہیں تو ہم کو اب دوسروں کو حکم بھی نہیں دینا چاہیے. سوچنے کا ایک انداز یہ ہے, اور دوسرا انداز یہ ہے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہم کرنا شروع کر دیں. جی بالکل, جی ہم نہیں کر رہے ہیں تو کرنا شروع کر دیں. اور اگر ہم اس نیت سے لوگوں کو کہیں, مان لیا جائے ظہر کی نماز کی سنت اکثر ہم چھوڑ دیتے ہیں یا چھوٹ جاتی ہے, اگر ہم اس نیت سے لوگوں کو اس کی دعوت دینا شروع کر دیں کہ ہو سکتا ہے دینے کی وجہ سے ہمارے اندر وہ احساس پیدا ہو کہ ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں خود نہیں کر رہے ہیں, اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی, اگر اس نیت سے ہم کہنا شروع کریں تو ممکن ہے وہ ہماری اصلاح کا باعث بنے. جی بالکل, جی بالکل. تو گویا کہ قرآن کی دوسری آیتوں میں بھی اس طرح ہے کہ اگر تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کرتے ہو, اللہ کے یہاں بہت گرفت اور پکڑ ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات اور یہ ہے کہ کبر مقتن, مقت کہتے ہیں سخت قسم کی ناراضگی کو. تو گویا کہ ایسے کام یا ایسا عمل, یعنی ہم خود دوسروں کو کہیں اور نہ کریں, یا جو ہم کر رہے ہیں وہ دوسروں کو نہ کہیں, یا جو ہم نہیں کر رہے ہیں دوسروں کو وہ بتانا شروع کر دیں, اس کے تعلق سے اللہ نے کہا کابورا, بہت شدید ہے, بہت بڑا ہے, مقتن غصے کے اعتبار سے, یعنی غصہ دلانے کے لیے, اللہ کو غصہ دلانے کے لیے عمل بہت بڑا ہے. اور زمانے جاہلیت میں جب سورہ چوتھے پارے میں جب وہ بیان ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے باپ کی بیواؤں سے شادی کر لیا کرتے تھے, اس تعلق سے اللہ نے کہا قبر مقتن عند اللہ, وہاں بھی آیا ہے اللہ اتنا برا ہے اللہ کی. تو گویا کہ اس کو اور اس کو دونوں کو ایک پیمانے پہ رکھ کے دیکھیے, کیونکہ سیم الفاظ اس کی برائی کو وہاں بھی چوتھے پارے میں قبر مقتن کا لفظ آیا ہے کہ سخت غصہ دلانے والی بات ہے. تو گویا کہ ہمارا اندر کچھ اور ہو, ظاہر کچھ اور ہو, یہ صرف میرے لیے ہی نقصان دہ نہیں ہے, بلکہ ہمارے سامنے جو شخص ہمارے اوپر اعتماد اور بھروسہ کر رہا ہے ہماری باتوں میں آنے کے لیے, اس کی امیدوں کا کبھی کبھی ہمارے حرکتوں کی وجہ سے چکنا چور ہو جانا بھی ہے. اور بسا اوقات تو بڑے بڑے ٹرسٹ, تحریکات اور تنظیموں کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں, دینی معاملات میں بھی نقصانات پہنچتے ہیں, اور بھی بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں. آپ بھی غور کریں اس میں. تب تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ بہت سخت غصہ دلانے والی بات ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص, کہ بے شک ان اللہ, بے شک اللہ, یحب الذین, پسند کرتا ہے, الذین, ان لوگوں کو, یقاتلون, جو قتال کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں,
جنگ کرتے ہیں فی سبیلی ہی، اس کے راستے میں، صفن صف بستہ ہو کر، کأنہم گویا کہ وہ لوگ، بنیانم عمارت ہیں، بنیان ہے، مرصوص سیسا پگھلائی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے اس آیت میں تشریح میں جانے سے پہلے ذرا آیت کا وہ یہ دیکھیے، پہلی والی آیت میں ہے مقتن، غصہ دلانے والی بات، اور دوسری آیت میں کہا گیا یحب الذین، یہ یعنی قرآن پہلے کا انداز ہے کہ بات کو دوسری ذہن آیت نشین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں اپوزٹ کانٹراسٹ ہاں کریٹ ہاں، کی۔ یعنی ایک تو غصہ دلانے والی بات کا ذکر کر دیا، پھر اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس آیت کے تعلق سے تو شان نزول میں بات آ گئی ہے کہ لوگ چاہ رہے تھے کہ اللہ پسندیدہ عمل کون سا ہے۔ یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ جنگ احد کے بعد یہ ہوتا تھا کہ اکثر یہ خبریں آتی تھی کہ مدینہ پہ کوئی نہ کوئی حملہ کر رہے ہیں، جی صحیح۔ اور اور ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ اچانک سے کوئی ایک چھوٹا سا گروپ بنا کے بھیجنا پڑ، جاؤ دیکھو شمال کی طرف کیا معاملات ہیں، جاؤ دیکھو جنوب کی طرف کیا معاملات ہیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ بہت ہی تیزی سے فیصلے کرنے ہوتے تھے، اور اسی درمیان یہ ہوتا تھا کہ لیڈرشپ کے ایشوز ہو گئے یا دوسرے ایشوز ہو گئے وہ کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے رہا ہے کہ جب تم کو کوئی بھی اللہ کی راہ میں جب تم کو جہاد کے لیے بھیجا جائے تو تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ تو وہاں پر جو چیز مطلوب ہو رہی تھی کہ جن لوگوں کو بھی بھیجا جائے وہ آپس میں بہترین ٹیوننگ کے ساتھ جو ہے اس کام کو کرے۔ تو اسی بیک ڈراپ میں بات کہی جا رہی کہ مسلمانوں کا آپس میں معاملہ جو ہونا چاہیے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی سا ہونا چاہیے۔ انہوں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار کا جو ایگزامپل دیا گیا، اگر آپ اس کو کچھ ایلابریٹ کریں۔ پہلے ہم صفن سے چلتے ہیں۔ ہاں جی، تین بات ہے، صف ہے، بنیان ہے، مرصوص ہے۔ جی بالکل۔ صف یا صف، صفن کی میننگ صف بستہ ہونا، صف لگانا۔ دیکھیے عام طور سے صف اسی وقت لگائی جاتی ہے جبکہ ایک سے زائد افراد ہو۔ ایک سے زائد افراد یعنی 100 کا ہونا یا 1000 کا ہونا یا 200 کا ہونا، اس میں دو کانسیپٹ ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ مجمع ہے، بہت زیادہ مجمع ہے، اور ہر مجمع میں سے ہر ایک کا ارادہ اور ہر ایک کی نیت، ہر ایک کے کام الگ الگ ہے، تو وہ کبھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ جیسے بازار میں بہت زیادہ بھیڑ ہے، مجمع ہے، لیکن ہر ایک اپنے اپنے خاص مقصد سے گیا ہے، اس سے کوئی تبدیلی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ بھیڑ کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کا مقصد ایک ہو، 1000 لوگ یہ بھی ہیں، 1000 لوگ وہ بھی ہیں، لیکن اس میں ہر ایک کے مقاصد الگ ہیں اور اس میں ہر ایک کا مقصد ایک ہو۔ تو جب ہر ایک کا مقصد ایک ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کی لائن بھی ایک ہو، صف بھی ایک ہو، ایک آواز پہ لوگ کھڑے ہو جانے والے، ایک آواز پہ بیٹھ جانے والے، ایک آواز پہ شمال اور ایک آواز پہ جنوب کی راہ اختیار کرنے والے ہو۔ ویل ڈسپلن۔ جی، اس کے لیے ضروری ہے کہ صف لگائے ہوئے ہو۔ اگر صف نہیں لگائے رہیں گے تو پھر معاملات دوسرے ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ یہ صف بستہ ہونا، یہ ڈسپلن کے ساتھ ہونا، یہ اسلامی شعار کا حصہ ہے۔ جنگ کے میدانوں میں بھی اور نماز کے تعلق سے بھی سختی کے ساتھ آیا کہ سووا صفوفکم، کہ اپنی صفوں کو درست کر لو، نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کجی پیدا کر دے گا۔ اور اتفاق، دیکھیے اتفاق ہے کہ اللہ کی پلاننگ میں ہے کہ اس آیت میں، اس صورت میں کجی کا بھی بیان آیا۔ اس کے بعد اس میں بنیان کا لفظ آیا، بنا یبنی، بنین یعنی بنا کہتے ہیں بنانے کو، اور بنیان کہتے ہیں ایسی عمارت کو جو بنا دی گئی ہو، چاہے وہ عمارت ہو، چاہے وہ بنیاد ہو، چاہے وہ دیوار ہو۔ لیکن بنیاد اسی دیوار کو کہیں گے جس دیوار میں اینٹیں ایک دوسرے سے بالکل پیوست ہوں، ایک دوسرے سے گتھی ہوئی ہوں، تب وہ بنیان ہے۔ اگر بیچ میں ہول ہو، سوراخ ہو، کمزور ہو تو اسے بنیان نہیں کہیں گے۔ بنیان کہیں گے کہ اینٹیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی۔ ایکچولی جس کو ہم لوگ جگسا پزل کہتے ہیں، جیسے پتھر کی جو دیوار ہوتی ہے جس میں ایک پتھر چھوٹا ہے ایک پتھر بڑا ہے، لیکن سب ایک ساتھ فٹ ہو جائے تو ایک دم مضبوط دیوار کی شکل جو ہے وہ اختیار، اور پھر یہ آگے پیچھے نہیں ہو، برابر کرتے ہیں نا پتھر، چھوٹے بڑے تو ہوں لیکن سب میں بیچ میں گیپ نہ ہو۔ جی جی، تو گویا کہ یہ صف بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ آیا مرصوص۔ رصہ کی میننگ آتا ہے دیوار کو مضبوط کرنا۔ جیسے آج کل ہم لوگ پلاسٹر وغیرہ کرتے ہیں تو پلاسٹر اگر مضبوط پلاسٹر ہو تو جلد ہول کرنا مشکل ہوگا۔ تو اس زمانے میں پلاسٹر کا جب سسٹم نہیں تھا تو دیوار بنانے کے بعد خاص قسم کے دھات کو پگھلا کر کے دیوار پہ ڈال دیتے تھے اور دیوار کو مضبوط کر دیتے تھے، جس کے لیے سیسا کا لفظ آتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سیسا کون سا سیسا ہے؟
लीड का लफ्ज डिक्शनरी में लोगों ने तर्जुमा किया। हाँ, लीड का लफ्ज, लेकिन अगर हम लोग ये देखेंगे तो उसमें मैं समझता हूँ कि 2-3 मेटल्स को मिला के वो लोग बनाते होंगे। मैंने गौर किया, देखिए शीशा का मतलब ये हम जहन में नहीं रखें कि शीशा से मुराद वो शीशा है जो कांच होते हैं, वो नहीं। मैं भी बहुत दिनों से गौर किया इस पे, तो मैंने देखा तो पता चला कि ये कई किस्म के मेटल मिलाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें खास तौर से जो मैंने सर्च किया तो देखा कि उसे रांगा, जो चांदी जैसा होता है, लेड, हाँ, तो वो रांगा को मैंने देखा कि रांगा वैसे भी रांगा जल्द पिघल जाता है और मजबूत भी कर जाता है जिस चीज पे डाली है। इसमें बुनियाद मरसूसा में 2-3 चीजें और भी आती है, इस पे गौर करनी चाहिए कि जब दीवार को चुना जाता है तो कुछ जो है नीचे लग जाते पत्थर, कुछ पत्थर जी ऊपर लग जाते हैं, लेकिन असल में वो पार्ट उसी एक दीवार का होते हैं। तो मुसलमानों के अंदर भी जब कोई तंजीम होती है तो उसमें कुछ लोग नीचे के लेवल पे काम करेंगे, कुछ लोग ऊपर के लेवल पे काम करेंगे, लेकिन उसकी वो जो उनका जो हायरार्की बनेगी, वो जो हायरार्की है वो उनके टैलेंट के हिसाब से बन सकती है, लेकिन अज्र के एतबार से, मकसद के एतबार से तमाम लोग क्या है, सेम है। और दूसरी चीज ये बुनियान के अंदर ये भी है कि वो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल गठजोड़ किए हुए, मतलब अगर एक पत्थर में कोई कमी है तो दूसरा पत्थर उसको क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। अगर एक कमजोर, एक नीचे झुका हुआ है तो उसको दूसरा सपोर्ट दे रहा है। और ये पूरी दीवार का इन्हिसार एक दूसरे के ऊपर है। अगर इसके अंदर एक भी कमजोरी दिखाएगा तो वो पूरी दीवार क्या हो जाएगी, ढह जाएगी। तो ये मुसलमानों की इज्तिमाई निज़ाम के लिए बहुत अहम है कि मुसलमान जब भी कोई अपना इज्तिमाई निज़ाम कायम करे तो इस बात का ख्याल रखे कि उनके आपस का तालमेल बुनियान मरसूसा की तरह होना जो है बहुत ज़रूरी है, तभी वो दुनिया के अंदर कोई चेंज लाने के जो है काबिल बन सकते हैं। डॉक्टर साहब, बुनियाद और इसमें जो आपने तरतीब जोड़ा उसमें एक बात मुझे याद आई, फारसी में हम लोगों ने बचपन में शेर पढ़ा था कि खिश्त अव्वल गर नहद मेमार कज ता सुरैया मीरवत दीवार कज, कि अगर बुनियाद की ईंट अगर टेढ़ रखी गई तो सरैया तक भी अगर हम दीवार उठाएंगे तो टेढ़ी दीवार हो जाएगी। जी बिल्कुल। इसलिए बुनियाद की ईंट को जो है ना वो मुकम्मल सही रखना चाहिए। और बुनियाद पे बात आई तो एक बात और यह है कि हमारे दरमियान बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं जो बुनियाद की पत्थर होते हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। बहुत सारी तंजीम तहकीकात में हम और आप तो जाहिर से ऊपर ऊपर नज़र आते हैं, लेकिन जो बुनियाद के पत्थर होते हैं, जो किसी को नहीं दिखते हैं, जिस पर सारा बोझ होता है, वो नज़र नहीं आते हैं, हमारे दरमियान ऐसे भी अफराद होते हैं, इनकी कदर करनी चाहिए। जी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो टेक होम बात है इस आयत का, कि उस दौर के अंदर अल्लाह ताला ने अपने अल्लाह के रसूल के सहाबा इकराम को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर तुमको इस कठिन हालात में सरवाइव होना है तो डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना पड़ेगा, तभी ये मुश्किल वक्त जो मदीना पे आ पड़ा था कि उसके ऊपर जो है पे दर पे हमले का जो है खतरा था जंगे ओहद के बाद। और इस बात का बड़ा कभी अमकान था कि एक बड़े हमले के अंदर पूरा मदीना जो है खत्म कर दिया जाए। तो अगर उनको डिफेंस करना है तो फिर बुनियाद मरसूसा का जो है उनको ख्याल रखना पड़ेगा और सफ़ों को जो है कायम रखना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, आज हमने सूरह सफ़ की इब्तिदाई 4 आयतों को जो है समझने की कोशिश की है और ये बहुत ही अहम आयतें थी मुसलमानों के इज्तिमाई मामलात को लेकर। और इसमें जो टेक होम मैसेज है वो यही है कि मुसलमानों के इज्तिमाई मामलात तभी दुरुस्त हो सकते हैं जब मुसलमान के जो लोग हैं, मुसलमानों में जो फॉलोअर्स है, जो लीडर्स है, वो ऐसी बड़ी बड़ी बात हाँकना छोड़ दें। जो उनके करने की काम है और जो करने की सलाहियत है, करने की जितने ज़राए वो रखते हैं, उतनी ही बात करें। उससे बढ़ चढ़ कर तकरीरों में लंबे लंबे दावे करना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये मुसलमानों को सिर्फ नुकसान के अलावा कोई और चीज़ नहीं देता। और यही चीज़ को अल्लाह ने कहा है कि जो तुम कर नहीं सकते, जिसकी ताकत, हिम्मत, कुव्वत तुम नहीं रखते, उसके बारे में बड़ी बड़ी बात मत करो। और दूसरी चीज़ ये कहा है कि जब अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम से जो हिदायत दी उस वक्त के जंग ओहद के बाद, कि देखो अगर तुम्हारा सर्वाइवल इसी में है कि तुम डिसिप्लिन से बुनियाद मरसूसा बनकर मदीना का दफा करोगे, तभी आपका सर्वाइवल मुमकिन है। आगे की आयतों के अंदर जो अल्लाह ताला ने दूसरे नबियों का जो है तस्करा करते हुए इस बात को बहुत एलॉबरेट किया है कि नबियों के जो फॉलोअर्स होते हैं, सहाबा इकराम होते हैं, जो उनका क्या रवैया होता है जब नबी उनको कोई बात जो है कहते हैं, और उसका कॉन्ट्रास्ट जो है क्रिएट करके अल्लाह ताला ने बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों का क्या रवैया था और वहीं पे ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों का क्या रवैया था, और सहाबा इकराम से अल्लाह ताला क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने सुनने से ज्यादा हमें जो है अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।